پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے مابین سیکیورٹی معاہدے، ایشیا پیسیفک میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کا اشارہ۔ ایشیا پیسیفک میں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نئے سیکیورٹی معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے، جبکہ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے سیکیورٹی معاہدے کے پیش نظر احتجاجاً امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا رہا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ غیر معمولی فیصلہ اس معاہدے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی غیر معمولی نزاکت کے پیش نظر جائز ہے۔ اس معاہدے نے فرانس کو ناراض کیا ہے کیونکہ اس معاہدے کے بعد آسٹریلیا کی جانب سے فرانس کے ساتھ کیا گیا آبدوزوں کی خریداری کا اربوں ڈالر کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ پیر کی شام کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے اس معاہدے کو پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سفیروں کو صدر ایمانوئل میخوان کی درخواست پر واپس بلایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اتحادیوں اور شراکت داروں کے درمیان ناقابل قبول رویے کی تشکیل کرتا ہے، جس کے نتائج براہ راست ہمارے اتحاد، ہماری شراکت داری اور یورپ کے لیے انڈو پیسیفک کی اہمیت کے نقطۂ نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اس اقدام پر افسوس کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے فرانس سے بات کریں گے، جبکہ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کی مایوسی کو سمجھتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ وہ فرانس سے بات کر کے یہ یقینی بنائیں گی کہ وہ سمجھے اس دو طرفہ معاہدے کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک میں سیکیورٹی کے ایک تاریخی معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس خطے میں چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاہدے کو آکوس کا نام دیا گیا ہے، جو دراصل آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے ناموں کے حرف تہجی UK US پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب چین نے خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدوں کی رکنیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد چین کو قابو کرنا نہیں ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ آکوس معاہدہ خطے میں حکمت عملی اور پالیسی میں تبدیلی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس نئے سیکیورٹی معاہدے کا وقت بہت اہم ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کو افغانستان سے نکلنے اب بھی صرف 1 ماہ ہوا ہے اور اس کے خطے میں کردار کے متعلق متعدد حلقوں میں شبہات پائے جا رہے ہیں۔ برطانیہ بھی ایشیا پیسیفک خطے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بے چین ہے، خاص کر کے اس کے یورپی یونین سے انخلاء کے بعد، جبکہ آسٹریلیا کے خطے میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو لے کر خدشات ہیں۔ آسٹریلیا کی شمالی حکومت کے دفاعی و قومی سلامتی کے سینئر ڈائریکٹر گائے بوئسن نے بتایا کہ یہ ایک اہم معاہدہ ہے کیونکہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تینوں ممالک انڈو پیسیفک خطے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے اور تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ عوامی سطح پر انڈو پیسیفک خطے میں استحکام اور اپنے محفوظ بنانے کے ہمارے مشترکہ موقف اور عزم کی نمائندگی بھی کرتا ہے، جو گزشتہ 70 برسوں سے چین کی معاشی ترقی سمیت خطے میں خوشحالی کا سبب ہے۔ اس سیکیورٹی معاہدے میں ناظرین کیا ہے؟ اس سیکیورٹی معاہدے کے تحت انٹیلیجنس اور کوانٹم ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی اور معلومات کے تبادلے کے ساتھ ساتھ کروز میزائل کا حصول بھی شامل ہے، لیکن اس معاہدے کی سب سے اہم بات جوہری آبدوزیں ہیں۔ انہیں جنوبی آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں تیار کیا جائے گا اور ان کی تیاری کے لیے امریکہ اور برطانیہ ٹیکنالوجیز اور معاونت فراہم کریں گے۔ آسٹریلین اسٹریٹجی پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے دفاعی و قومی سلامتی کے ڈاکٹر مائیکل شوبرز کا کہنا تھا کہ ایک ایٹمی آبدوز بہت زیادہ دفاعی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس خطے میں ان کے نتائج ہوں گے۔ دنیا کے صرف 6 ممالک کے پاس ایٹمی آبدوزیں ہیں۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر بھی واقعی ایک طاقتور دفاعی صلاحیت ہے۔ ایٹمی آبدوزیں عام آبدوزوں کی نسبت بہت زیادہ خفیہ رہ سکتی ہیں، وہ خاموشی سے کام کرتی ہیں اور وہ آسانی سے حرکت کر سکتی ہیں اور ان کی کھوج لگانا مشکل ہوتا ہے۔
اس معاہدے کے تحت کم از کم 8 ایٹمی آبدوزوں کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں سروس میں کب لایا جائے گا۔ آسٹریلیا کے پاس ایٹمی انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث اس پر عمل زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ آبدوزیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوگی بلکہ انہیں صرف جوہری ایندھن سے لیس کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ مورسن کا کہنا تھا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ آسٹریلیا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے یا سول جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کی ٹیموں کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی مدت 18 ماہ ہوگی تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ معاہدہ کیسے کام کرے گا اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے وعدے کی تعمیل کو یقینی بنائے گا۔ سٹمسن سینٹر میں مشرقی ایشیا پروگرام کی شریک ڈائریکٹر ینسان کے مطابق اس اقدام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ایک غیر ایٹمی ملک کو ایٹمی صلاحیت دینے کے بڑے فیصلے پر آمادہ ہیں اور یہی بات اس شراکت داری کو منفرد اور خاص بناتی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی انتہائی حساس ہے اور صحیح پوچھیں تو پھر یہ ہر لحاظ سے ہماری پالیسی سے استثناء ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عام حالات میں آگے بڑھے گا، ہم اسے یک طرفہ معاہدے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے اس سے قبل صرف ایک مرتبہ سن 1958 میں برطانیہ کے ساتھ ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کو شیئر کیا تھا۔ اس پر ایشیا کا کیا رد عمل ہوگا؟ ناظرین، حالیہ برسوں میں چین نے خطے میں بڑھتی طاقت اور اثر و رسوخ کا مظاہرہ کیا ہے۔ مائیکل شوبرز کا کہنا تھا کہ ہم تعاون کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ہم تائیوان کے خلاف خطرات اور ہانگ کانگ کے مظاہرے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں بڑھتی ہوئی عسکریت قوت دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب بات اسٹریٹجک معاملات کی کریں تو یہ معاہدہ ہمیں چین کے خلاف ایک دفاعی قدم کے طور پر ہی سمجھ آتا ہے۔ امریکہ اس خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ مختلف شراکت داریوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، جن میں جاپان، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، فلپائن، ویتنام اور انڈیا شامل ہیں۔ شوبرج کے مطابق چین کی خطے میں بڑھتی طاقت کے پیش نظر یہ معاہدہ ان تمام ممالک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں اس سے بہتری آئے گی۔ یہ جیو پولیٹیکل توازن میں تبدیلی کا ایک حصہ ہے جو اس ایک معاہدے کے تحت ہوگی اور یہ وہ سمت ہے جو چین لے رہا ہے۔ اس معاہدے کا اعلان دنیا کی بڑی جمہوریتوں کو چین کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے روکنے میں مدد دے گا۔ ابھی تک اس پر رد عمل مثبت ہے، چاہے اسے خاموشی سے ہی کیوں نہ قبول کیا ہوگا۔ اس معاہدے کی چین آسٹریلیا تعلقات کے لیے کیا اہمیت ہے؟ ناظرین، اس معاہدے کے نتیجے میں ایک تعلق جو یقینی طور پر تبدیل ہوگا وہ چین اور آسٹریلیا کا ہے۔ دونوں ممالک میں ماضی میں مضبوط تجارتی تعلقات رہے ہیں اور چین کی طلباء کی ایک بڑی تعداد آسٹریلیا میں جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تاہم آسٹریلیا کی جانب سے کرونا وائرس کے ابتدائی پھیلاؤ کے متعلق عالمی تحقیقات کی حمایت کرنے کے بعد سے اس کے چین کے ساتھ سیاسی تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔